اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ سورہ مومن ہے اور مکی صورت ہے اور 85 آیات اور 9 رکوع ہے۔ جیسے ترتیب میں سورۃ زمر کے بعد ہے، اس طرح نزول میں بھی سورہ زمر کے بعد ہے۔ وہ نزول میں 59 تھی، یہ 60 ہے، اور موجودہ قرآن کی ترتیب میں قرآن مجید کی 40ویں صورت ہے۔ یہ ان 7 صورتوں میں سے ہیں جن کے شروع میں حامیم ہے۔ ان کو حوامیم سبع بھی کہا گیا ہے، لیکن منع بھی کیا گیا ہے، اور آل حامیم اس کا اچھا نام رکھا گیا ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں، پہلے مومن ہے، پھر سجدہ ہے، پھر شورا ہے، پھر زخرف ہے، پھر دخان ہے، پھر جاسیہ ہے، اور آخری احقاف ہے۔ کسی زمانے میں طاقت توانائی تھی اور شباب عروج تھا، تو ایک ہی نشست میں 2.5 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں 7 کی تفسیر پڑھاتا تھا۔ جی ہاں، لیکن وہ دن چلے گئے جو پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی مل لو تو محبت کی بو نہیں۔ خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم بالائے کرم، حمد در حمد اس شان پر کہ پھر بھی قرآن چھوٹا نہیں، اور کسی عنوان سے ہم مشغول ہیں۔ مجلس کو تیری چھوڑ کر کدھر جائیں گے، گھوم کر آ جائیں گے پھر کسی بہانے سے۔ شعر تو عاشقانہ ہے، لیکن بہت ہی ادیبانہ ہے کہ جو چیزیں نہیں چھوڑی جا سکتی، کیونکہ قرآن ہمارے لیے ایمان اور روح ہے۔ یہ 7 صورتیں سورہ مومن، مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، حامیم زخرف، حامیم دخان، حامیم جاسیہ، حامیم احقاف۔ اس میں ایک ظاہری ربط بھی ہے کہ بھئی مومن بن کے رہو، سجدہ و عبادت خالص خدا کی کرو، مشورہ مسلمانوں سے کرو۔ حامیم شورا، کسی بھی بناوٹ جال سازی ملمس سازی سے بنو۔ حامیم زخرف، اس کے آداب سیکھ لو قرآن سے۔ حامیم دخان، ایسے نہ کرنے والوں کی آبادی ویران ہو گئی۔ جاسیہ، ایسے لوگ تاریخ کے ایک افسانہ بن گئے۔ سورہ حامیم احقاف۔ یہ 7 صورتیں بالترتیب کہا گیا ہے کہ یہ لباب القرآن ہے۔ قرآن کے اندر جتنی عقل، شعور، فراست، فہم، ادراک اور کمال علم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان 7 صورتوں میں وہ بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سجدے کا جب کہا گیا، اور ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے کافر ہوا، تو اس ابلیس لعین کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف 7 شبہ ہوئے تھے۔ ان 7 شبہات کو امام المتکلمین، امام محمد ابن عبد الکریم شہرستانی نے الملل والنحل میں بیان کیے، جو اہل سنت کے عقائد کا ترجمان کتاب ہے۔
لیکن ہمیں اب تک کوئی مفسر نہیں ملا جنہوں نے انطباق کیا ہو۔ یقیناً 2-2.5 لاکھ تفاسیر قرآن جو ہو چکی ہے شانور شاہ کے دور تک رحمہ اللہ، اس میں یقیناً ایسے ہی صاحب نظر اور بالغ النظر ہوں گے جن تک ہم کوتاہ نظروں کا ابھی تک بلوغ نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ اس عاجز اور فقیر پر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ ان 7 شبہات کا رد یہاں ہے۔ مثلا پہلا شبہ یہ تھا کہ میں تو خود مومن ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تفصیل کی کہ مومن کس کو کہتے ہیں۔ مومن اس کو نہیں کہتے کہ اللہ کے احکام کے خلاف اپنی رائے رکھتا ہو۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے بہت سخت، اور اس سے ایمان ختم ہو گیا۔ دوسرا شبہ اس کو یہ تھا کہ سجدہ تو خدا کا حق ہے، مخلوق کو کیسے سجدہ ہو سکتا ہے؟ جواب، یہ آپ حکمت سجود سے بے خبر ہے۔ امر اللہ کے حکمت متعالیہ سے غافل اور جاہل ہے۔ خدا جس کا کہے ادھر سجدہ کرنا ہوگا۔ اتنے سارے ملائک نے سجدہ کیا، کیوں؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ صالحین ملائک تھے اور ان کا مشاورت اور آپس میں اکٹھ دین کا ایک ادا ہے۔ یہی سے شورا کے احکام، مشورے کی اسلام میں اہمیت وغیرہ پیدا ہو گئی۔ اس قسم کے شبہات جن کو پیدا ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ یا اپنا غلط کردار اچھا نظر آتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کو اچھے دکھائے۔ اس کو کہتے ہیں ملمہ سازی۔ جیسے آپ پیتل کے زیور بنائے اور سونے کا پانی پلائے، اصلی کی جگہ نقلی کو بھیجے۔ تو سورۃ زخرف میں اس ملمہ سازی اور جال سازی کا رد فرمایا کہ شیطان اپنے بارے میں ملمہ سازی کے اندر مبتلا تھا۔ مومن مومن رہے، سجدہ باری تعالیٰ کا رہے، اور سجدے کی حکمتوں سے دانا اور واقف رہے، اور آپس میں مشاورت خوب رہے، اور ہر طرح ملمہ سازی سے بچ کے رہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے سورہ دخان۔ اگر اس کے خلاف کیا جائے تو آبادی ویرانے میں بدل جائے گی، جاسیہ، اور گیا گزرا افسانہ بن جائے گا۔ حامیم احقاف۔ حامیم، بعض ہمارے پختون پڑھتے حامیم، یہ غلط بات ہے۔ حامیم حروف مقطعات بالحرف پڑھا جائے گا، جیسے کاف ہا یا عین صاد۔ حامیم یعنی حامل المسرت والفرحت ومزیل الغم والہم۔ اللہ تعالیٰ تمام خوشیاں اور عزت دینے والا ہے، اور ہر طرح کا غم، مصیبت، پریشانی دور کرنے والا ہے۔ یہ کام بغیر قرآن کے نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ یہ تمام صورتوں میں قرآن کا بیان ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نازل ہو چکی ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب اور علم والے ہیں۔ غافر الذنب، معاف کرنے والے گناہ کے، وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والے ہیں۔
شدید العقاب، سخت ترین عذاب دینے والا ہے، ذی الطول، ہر طرح کی کشائش اور طاقت رکھنے والا خدا ہے۔ لا الہ الا ہو، اسی کو تو کہتے ہیں وحدہ لا شریک، نہیں ہے معبود مگر وہی ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف بازگشت ہوگی۔ یاد رکھنا قرآن اور صاحب قرآن کا تعارف، قرآن اور قرآن جس پر نازل ہوا ہے اس کا تعارف، یہ مسئلے کے لیے انتہائی اہمیت کی بات ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں لڑتے ہیں خدا کی آیات کے بارے میں مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی یہ حجت کرنا کہ اسجد، میں سجدہ کروں گا جس کو آپ نے پیدا کیا مٹی سے، یہ حجت بازی کہاں سے آ گئی؟ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، بس آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کی چہل پہل ملکوں میں کہ وہ بڑا امریکہ ہے، پھر کیا ہوا؟ کورونا کے سامنے ڈٹ گئے یا نہیں؟ اور بڑا برطانیہ ہے، اٹلی اور جاپان ہے، سارے کے سارے پٹ پٹا گئے یا نہیں؟ اصل میں یہ دفع شبہ ہے کہ اگر یہ کفار ہے اور اللہ کو اتنے ناپسند ہے تو ان کو دنیا کی عیش و عشرت کیوں ملی؟ جواب، دنیا کی عیش و عشرت تو کفار ہی کو ملتی ہے، کیونکہ لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت ان سے چھین لی گئی ہے، تو ایک جگہ تو دینی پڑے گی نا۔ فلا یغررک، پس آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ نے سورۃ آل عمران میں فلا یغرنک قانون ثقیلہ ہے، تقلبہم، ان کا اوپر نیچے ہونا، ہم نے آسان ترجمہ کیا ان کی چہل پہل۔ اور مولانا ابو الحسن علی نے ایک درس دیا تھا، میں نے سنا تھا، اس نے کہا ان کا دور دورہ فی البلاد، ملکوں میں۔ اصل میں قرآن کریم کے الفاظ کے معانی حسب القرآن ناممکن ہے، کیونکہ قرآن معجز ہے، اور پھر زبانیں جتنی ہیں وہ بے کنٹرول بنی ہے، زبان تو لوگوں کی ضرورت سے بنتی ہے نا، تو اس لیے ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ وہ شابشی ڈھالا ہوا تلا درگاؤں روزگار سے تپوس کو مر وہی ناراضی نو اندن هغه نشته چې تا یادی چې ناراضي کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، تکذیب کی تھی ان سے پہلے حضرت نوح کی قوم نے اور بہت سارے گروہوں نے ان کے بعد، ظاہر عادی حضرت صالح کی قوم، ان کے بعد سمودی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان کے بعد ہے وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں، لِيَأْخُذُوهُ، کہ ان کو پکڑے اور دین کا کام نہ کرنے دے، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور لڑے ہیں ناحق کے لیے، لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ دبا دے اس طرح حق، فَأَخَذْتُهُمْ، پس میں نے آن پکڑا انہیں، فَكَيْفَ كَانَ عقاب، کیسے رہا انجام عذاب کا، عقاب ڈانٹ ڈپٹ۔ یہ تین لفظ، ایک ہے ملام باللسان، ایک ہے عتاب بالفعل، اور ایک ہے عقاب بالعاقبت۔ سمجھ گئے آپ؟ ایک آدمی کی جیسے ہم نے احمد کو کہا آپ کیوں نہیں آتے، یہ ملام ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ کچھ اور بھی کہا، یہ عتاب ہے۔
اور ہم نے کہا کہ دیکھا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ آپ کو دعا نہیں دیں گے، آپ کو اختتامی دعا میں شریک نہیں کریں گے، یہ عقاب ہے، عاقبت ہے۔ اور اس پر سب سے عمدہ لکھا ہے مجد الدین فیروز آبادی نے بصائر ذوی التمیز میں، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یوں ثابت ہوا فیصلہ تیرے رب کا کافروں کے خلاف، انہم اصحاب النار، بے شک یہ جہنمی ہے۔ قرآن کریم تو سارا مودح ہے اور تبیان ہے، لیکن حامیم میں سبق کی کیا بات ہے۔ الذین یحملون العرش، وہ ملائک جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہے، یسبحون، تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہ، رب کا حمد بھی، ویؤمنون بہ، اور ایمان رکھتے اللہ پر۔ سبحان اللہ یہ یسبحون ہے، والحمدللہ یہ وہ بحمدی۔ سبحان اللہ میں عیوب نفی ہوتے ہیں، اللہ ظالم نہیں، اللہ جاہل نہیں، اللہ دور نہیں، نہیں جتنا ہے یہ تسبیح ہے، جس کو متکلمین تنزیہ کہتے ہیں۔ اور اللہ عالم ہے، اللہ انصاف والے ہیں، اللہ محبت والے ہیں، احسان والے ہیں، رحمت و کرم والے ہیں، خوبیاں و کمالات، یہ حمد ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ پہلے نفی ہوتا ہے لا الہ، پھر کہتے ہیں الا اللہ۔ اس لیے نماز جب شروع ہو جاتی ہے تو سبحانک اللہم و بحمدک، اور اس کے بعد پڑھتے الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع میں پڑھتے ہو سبحان ربی العظیم، پھر کھڑے ہو کر کہتے ربنا ولک الحمد۔ یہ ایک حسن اسلوب ہے اسلام کا، اس کو نظر سے اور امعان سے، توجہات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور معافی مانگتے ہیں ان کے لیے جو ایمان والے، یا اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی معاف فرما۔ بھائیوں کو کیا، خدایا ہمارے دشمنوں کو، کفار کو معاف فرما، کورونا اور وبا ہٹا دے ان سے۔ رب العزت ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے پروردگار وسیع ہے ہر چیز کو آپ کی رحمت اور علم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات تو سب کمال کی ہے، لیکن بعض صفات کا ظہور زیادہ ہے۔ جیسے عربی عالم نے کوچی کیا بادشاہ تھا وہ، جس کو کہا کہ نہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ مناسب ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یا مناسب نہیں ہے۔ اوچی بادشاہ کو پس معاف فرمائیے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور واتبعوا سبیلک، چل پڑے تیرے راستے پر۔ معلومات ہے کہ صرف توبہ نہیں ہوتی، عمل بھی صحیح کرنا پڑے گا۔ آپ کپڑا دھو رہے ہیں اور اندر پاخانہ پسا ہوا ہے، پاک ہو جائے گا؟ آپ پاخانہ نکالیں، اس کے بعد خالی پانی سے پاک ہو جائے گا۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچائے ان کو جہنم کے عذاب سے۔ کہتے کوفہ کی جامع مسجد میں قاریان بیٹھے ہوئے تھے، گردان یاد کر رہے تھے، کہ قیاقو کہ قیاقو کہ قیاقو۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ علیہ سازش کر رہے ہیں، بادشاہت ختم کر رہے ہیں، پولیس بھیج دی، سب کو پکڑا۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ قیاقو کہ قیاقو۔ یہ کیا ہے؟ کہ پہلا ورب ہے، قیا تثنیہ ہے، قو جمع ہے۔ کہا چاہے ذرا خیال رکھو ہے تھوڑا سا، ذرا ہم فقیروں کا بھی بادشاہ بہت جلدی ڈرتے ہیں۔
قیقیاقو آئیے مبارک مور خوی جگہ جوڑا ہاں بیگا ما خبر ته راغلی و یو دیو په جما ته وړي بیبي وې چې مور په پاسې دی دا بیا ما ریاض ته ویل چې بهر لاړ شه اور هغه سره غب شپ شو هغه برابر و هغه حسنا ته جړل مې حسنا وسمه ده ولې یار یو تبه هر یو ټوخې چې نو هغه د بیماری وبا دي انت ډېر پریشان وي چې ما زوی تک شین او زیړ دی ما هغه طبیعت داسې شو مسوق ربنا وادخلهم جنات عدن اے پروردگار داخل کرے ان کو ہمیشگی کی جنتوں میں عدن کے معنی ہمیشگی اس لیے عدنان نام جب رکھا تو تیرا بھتیجا بچ گیا ایسا بچ گیا کہ ہم سے بھی ہٹ گیا اس کا نام تھا فرحان ہر روز دم کرانے لائے خدایا میں تنگ آیا وہ متجملہ اس کا نام عدنان رکھو وہ دن ہوا آج کا دن ہوا قاری بھی ہوا حافظ بھی ہوا اکثر لوگ کا فاضل بھی ہوا لیکن افسوس کہ ہمارا نہیں ہوا نام کا اتنا سخت اثر ہے میرا اپنا خیال یہ کہ انسان کے ساتھ سلوک تکوین کا حسب الاسم ہے مثلا آپ کے پیچھے کئی دفعہ اسرائیل آیا ہوگا کہ اس نے ٹائم بڑھا دیا لیکن انہوں نے کہا تو مزمل ہے تو انہوں نے کہا یو کین گو واپس میرے پیچھے بھی ہر روز آتا ہے تقریباً صبح و شام تو کہا کہ بابا یہ تو خان صاحب ہے رہنے دو بھی کام کرنے دو ہر انسان مانے دنوں میں سر دے 90% تک تو میں ثابت کر سکتا ہوں خشتہ نمین و خشتہ سڑے بھائی میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جو بڑا بدماش ناکارہ بد انتظام لیکن نام اس کا بہت اچھا ہے خدا کی قسم باتوں باتوں میں اس نے ایک اتنی قیمتی بات کہی جو دنیا میں کسی نے نہیں کہی اللہ اللہ یہ نام کا اثر ہے وَأَدْخِلُهُمْ اور ان کو داخل کرے ہمیشگی کی جنتوں میں جنت تو ہوتی ہے ہمیشگی کی یا تو یہ اس وہم کا دفع ہے کہ حضرت آدم بھی تو جنت گئے تھے لیکن پھر نکال لیے گئے تو ابنائے آدم کو فکر تو ہوتی ہے نا اور یا اس وجہ سے کہ جب ایک آدمی کو آپ کوئی چیز دے گا بس یہ آپ کے لیے ہے اور آپ ہی کی ہے تو خوشی دوہری ہو جاتی ہے سمجھ گئے بات کو جس کا وعدہ کیا ان سے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ اور جو اچھے ہو ان کے بڑے خدایا ہمیں بھی اچھے باپ اچھے بڑے بنا خدایا ہمارے بشریات کوتاہیاں معاف فرما ایک عام سا آدمی دنیا کا حج سے آ رہا تھا اس کا ایک بیٹا کتابیں پڑھ رہا تھا باقی انگریزی تو میں اتفاق سے ان کو ایئرپورٹ پر ملا میں نے کہا آپ کے بیٹوں میں ایک عالم دین بن رہا ہے اور باقی تو اس نے کہا فرق کیا ہے میں نے کہا عالم دین کے لیے تان لایا ہوں 1 درجن رومال اور گھڑی لایا ہوں اور باقی سب کے لیے ٹوپیاں لایا ہوں ٹھیک ہے میں بہت زیادہ خوش ہوا میں نے کہا الحمدللہ خواہش نبی یہ فرق خوشتا کا نا جی جیسا وہ نشی کی جگہ ٹول بیوشان گڑو کئی جگہ انجینئرنگ میڈیکلی منگے سکو کوئی دب علم پا مقام مانے با عالم دین مخ کے راضی اور وہ جو اچھے نکلے تھے ان کے بڑوں میں سے اور ان کی بیویوں میں سے وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے انکا انت العزیز الحکیم بے شک آپ غالب اور حکمت والے وقہم السیئات خدایا ان کو برائیوں سے بچا اور یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ آدمی بھی بچے ان کی آل و اولاد بھی بچے
یا ہمارے محلے میں ایک ہمارا اچھا دوست رہا ہے مزمل، اور وہ میرے نکاح کے گواہ تھے، یہاں سے جہانگیر آئے تھے، اتنی محبت تھی، اندازہ لگاؤ کہ 1978 میں جو نوجوان میرے نکاح میں یہاں سے ہوائی جہاز کی فلائی کر کے جہانگیر آیا تھا، مزمل بھائی بھی آئے تھے، اور عجیب طریقے سے آئے تھے۔ سنو وہ عبیدہ، مزمل بھائی نے کہا کہ جب آپ کا نکاح ہوگا تاریخ طے ہو جائے پھر میں آ جاؤں گا۔ اس لڑکے نے کہا میں بھی مزمل بھائی کے ساتھ آؤں گا۔ کیوں یہ نہیں سننے دے رہا ہے؟ اب نہ ہم نے مزمل بھائی کا نمبر لیا اور نہ ہمیں اتنی عقل تھی، نہ لوگ جانتے تھے نمبر۔ تو اس زمانے میں ٹیلی فون ہیڈ آفس تھا نوشیرہ، میں نوشیرہ چلا گیا، اور ہیڈ آفس والوں نے بڑا احترام کیا، یار مہمان آیا عالم دین ہے، چائے وائے سے بسکٹ رو۔ تو مزمل بھائی جی کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ انجینئر ہے۔ اچھا تو پرائیویٹ کام کرتے ہیں؟ میں نے نہیں ہے، کوئی کمپنی ہے۔ تو ایک نے کہا ایسا کرو ظہیر الدین اینڈ کمپنی کو فون کرو ذرا، بڑی کمپنی آج کل وہ ہے۔ انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی مزمل بھائی یہی ہے اور موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے حضرت سے بات کرے کہ وہی مزمل ہے۔ مزمل بھائی نے کہا میں ہوں انشاءاللہ، بس میں حاضر ہو رہا ہوں۔ 10 پاس سارا نمبر ملا۔ اس زمان یہاں کے لوگ ہوتے کہ نکل جائیں یہاں سے، یار نمبر جانتا نہیں، آیا ہوا ہے، آنکھوں پختہ نہیں دی گا نا لاغئی کہ ہمیں ہمان نوازی دا انتہائی قدر تے بگے ڈیر زیاد ماہری کی ناغا دیکھا پا عزت پہ احترام کی نا علماء فلا کی میٹنگ شروع کو، یار دا معلوم اور پکار دی کراچی تھا۔ بھئی کراچی کوئی چھوٹا شہر ہے، اس میں کوئی ایک مزمل ہوں گے اور ایک انجینئر ہوگا، لیکن ادھر سے ایک آدمی نے آواز دی، ٹائپسٹ تھا، اس نے کہا ظہیر الدین اینڈ کمپنی سے پہلے پتہ کریں۔ ظہیر الدین اینڈ کمپنی سے پوچھا، انہوں نے کہا مزمل بھائی ہمارے ہاں ہیں اور موجود ہے اس وقت بھی۔ الحمدللہ۔ تو وہ نوجوان دوسرا جو ہمارے نکاح میں بھی میرا گواہ تھا، بڑا پیارا تھا، ان سے میں نے کہا تم کتابیں پڑھو، تو مجھے کہا اچھا ماشاءاللہ۔ پھر جمعرات کو جو روٹیاں آتی ہے وہ حلوہ وغیرہ، حالانکہ یہاں کبھی بھی جمعرات کوئی چیز نہیں آئی، وہ تو بدعتیوں کی آتی ہے۔ تو کہا وہ تو پھر آپ کا آدھا ہو جائے گا، آدھا میں لے جاؤں گا۔ توہین ہو رہا، وہ چلا گیا، مشہور ہو گیا، لیڈر ہو گیا۔ شوکت نام کا ایک آدمی تھا، اس نے امریکہ میں اس کو سٹے کرایا، وہاں ہوائی جہازوں میں بڑا نوکر رہا، وہاں عیسائی عورت سے بچوں نے کہا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، سنگا چے لڑو بڑو تلے ہو اوچ کلاس لڑ گئے 10 واپس آ گئے۔ بات ہوئی کیا ہوگا اس کا، عورت بھی چلی گئی۔ میں نے آئے گھٹا دھلا تیار دی چیتا ماتے ویسے ملاتو وہ کم بیتا سر بڑوڑی خورما جمعرات ٹھکڑے آگا خیوے کہنے کی دی عزت و خضا بدخ پلا ہوا میں ڈیر خیدہ سر کھڑی تا میں للائی اٹھا سو۔ کسی نے بھی دین کی بے ادبی کی، یاد رکھنا بچے گا نہیں وہ۔ ہم 1000 بار توبہ کرتے روزانہ، ہمارے لیے بہت مشکلات ہے، کیونکہ ہم طالب علموں کے استاد ہیں اور ہم طلباء کے ساتھ نظم اور ڈسپلن رکھتے ہیں، تو اس میں تو سختی کرنی پڑتی ہے نا۔ 3 آدمی ہیں کہتے ہیں کہ داغستر کے سرے پکار ہوئے، ایک منتظم یا بادشاہ، دوسرا محتمم اور تیسرا خاون۔ دا خاون سرگم سرے پکاری چھ خدا دیر زیادہ خبر نہیں شکوانے آغا زمانہ زمانے زنانا چھے غریبانا نے جاہے لے وے اس کو زمانہ زنانا چھوی آغا زمانہ زیادہ تعلیمی ہفتگی زتا سوتے ایک مثال میں آپ کو کہتا ہوں۔ یہ تفسیر پڑھاتے وقت میں کئی قسم کے تفاسیر دیکھتا تھا ساری رات۔ محمد انور شاہ کی والدہ نے مجھے کہا حالانکہ وہ لفظ سے با پڑی ہوئی نہیں کہ زان مکڑا ہوا خلقو تکار مگورا دا ستا علم چشت دے بدا ورطا بیانا ہوا نور پس مگورا، جو علم آپ کا ہے اسی کے پڑھنے لوگ آئے یہ پڑھاؤ،
نہ جان تک کھاؤ نہ لوگوں کو اور مصیبت میں ڈالو. یہ کتنی قیمتی اور بیش بہا بات ہے. ایک عورت خاون کو کر رہی ہے. دا خزے کو بل شان دی کنا دیکھو دا سر تاجو نہ دی. ایک سیٹ سے میں ملنے گیا, ان سے میں نے کوئی ریکویسٹ کی. سیٹ صاحب زیادہ موڈ میں نہیں تھا. اس کی بیوی نے اس کو کہا ہاں حضرت گھر آئے, اور اس نے اپنے چیک بک پر ایک لمبا چوڑا چیک کاٹا. کہا ہمارے گھر سے خالی ہاتھ جائیں گے, پھر ہم کیا دعائیں مانگیں گے؟ یہ تو دین کا رہنما ہے, ہمارا مذہبی رہبر ہے. خاوند بھی دم حالات دا سیدھی دا آگے ہوتے ہاں پریدا خبر ہے ٹوری خبر ہے حضرت تا معلومی دی اور آگل ہے داغا پریشانی دی نہ ڈیرا دا آخر دیکھو غٹ چک کٹ کو ماں تو یہ حضرت خپا نشے والا وہ دے دا سادہ ہونے دے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں. مثلا محمد انور شاہ کی والدہ فکر مند رہتی تھی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا ایسا ہونا چاہیے ویسے. میں نے کہا نہیں, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے جیسا اس کا پیو ہے, نمازیں پڑھائے اور درس دے. تو جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اگر آپ اس کو کلفٹن کی مارکیٹیں اور ڈیفنس کے کوٹیاں دلانا چاہتی ہے تو میں فریق نہیں ہوں. اس کی سوچ فکر ماں کی حیثیت سے تھی اور میری سوچ اور فکر ایک عالم باپ کی حیثیت سے تھی. تو ایک دن میں نے ان کو اس طرح سمجھایا, میں نے دیکھو میرے والد صاحب کو آپ جانتی ہے. کہا بالکل. میں کتنا پڑھا ہوا تھا؟ کہا نہیں پڑھا ہوا تو نہیں تھا. میں نے کہا ہل چلاتا تھا, جانور پالتا تھا, پرائی زمینیں آدھے پہ کھاتا تھا, اور اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا ہے. کچھ کمی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا تو یہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ شیخ الحدیث سے, شیخ التفسیر سے, استاذ الفقہاء سے, صدر المفتیین سے, وقت کے ایک اہم مہم خوش رنگ خطیب سے. اس کا مستقبل تو جنت الفردوس ہے. آپ اس کو کیوں اللہ کے حوالے نہیں کرتی؟ تو کرامات تو اس کا دیکھنے کے ہیں انشاءاللہ. میرا مطلب یہ ہے کہ خواتین دو قسم کی ہے. پیغمبر بھی جب خدیجہ کا نام لیتے تو کہتے واللہ کانت فکانت وہی خدیجہ او خزوان دا سے خزب بلرانشی کہنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے ایک دن جرأت کی, میں نے کہا وہ تو اتنی پرانی تھی, اتنی بوڑھی تھی, ایسے اس کے جبڑے تھے. کہا ماں ہے عائشہ, خبردار عائشہ, لا تذکریھا الا بالخیر. میرے دل میں خدیجہ کی محبت بیٹھ گئی. اب میں کبھی بھی اس کو کم الفاظ میں یاد نہیں کروں. علماء حدیث نے عجیب بات دی کہ جب تک خدیجہ زندہ تھی آپ نے دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں, حالانکہ نوجوان تھے آپ. خدیجہ کے انتقال کے بعد میں دھڑا دھڑ شادی ہو رہی تھی کیونکہ اس کا بدل نہیں تھا. تو عورت میں فرق ہے. حسن اتفاق سے ہماری بچی جو محمد انور شاہ کے بعد ہے عبید کی اہلیہ, وہ ہماری تمام بچیوں میں صاحب علم ہے بالکل. اور ایسے حوالے نکالتی ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے. مثلا میں 15-20 دن تک دیکھتا رہا ہر رات کو, وہ میرے ساتھ ہوتی تھی, ابھی تعصب ہو رہی. میرا صلاح الدین یوسف ابن ایوب ایک شعر کہہ چکا ہے پوری عمر میں. وہ آپ کس میں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا صلاح الدین یوسف کی کتابوں میں جو ان پر لکھی گئی ہے, الروضتین باخبار الدولتین این نوریہ و صلاحیہ. میں نے دیکھ کے فسیشی کے دے النجوم الظاہرہ اس رات کو آپ کے ہاتھ میں تھی. النجوم الظاہرہ کی وہ جلد نکالی, شعر نکال کے دکھایا. 25,000 روپے انعام اسی وقت دیا. اتنے ہی تھے, زیادہ نہیں تھے. کیوں؟ شعر کیا تھا؟ ثم انقضت تلک السنون واہلھا
فَكَأَنَّهَا وَكَأَنَّهُمْ أَحْلَامُ، پھر وہ زمانہ اور وہ لوگ چلے گئے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک خواب تھا جو گزر گیا. قیمتی شعر ہے. ثُمَّ انقضت تِلْكَ السِّنُونَ وَأَهْلُهَا، پھر گزر گئے وہ سال اور وہ لوگ. فَكَأَنَّهَا وَكَأَنَّهُمْ أَحْلَامُ، کوئی شعر ہے نا جس کو میں ساری رات جو ڈھونڈتا رہا. دا صلاح الدین یوسف ابن ایوب ویلے. اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہمیں بڑی حیرت ہوئی ہے، اور مجھے ایک تکلیف پیش آتی رہی، بار بار بہت پریشان تھا، غمگین تھا. گھر میں تذکرہ کیا، انور شاہ کی والدہ نے کہا کہ اسپغول کا لینا کم کر دیں. بس یہ زلل بیا ماخ لئی آج میں کم کر نو بیماری ختم شو. ای بخیټه ډیره زیاته نرموله، هغه فوراً پوه شوه چې بس یو ځلې والې بیا بیا ماخله. لا اله الا الله. مطلب زما دا دی چې ټول سړي م یو شان دي نه، ټول ښځې م یو شان دي. د ښو ښځو ښه قدر پکار دی اور ډېر عزت پکار دی چې الله خوشحاله وي. یہاں میں عورتیں فون کرتی ہیں نا، مزمل بھائی میرا خاوند دفتر سے آتا ہے بہت غمگین رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا ہے، لیکن بس میں دیکھتی ہوں کہ وہ پریشان ہے. آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائے، کوئی سخت سے عمل بتائے، میں ساری رات جاگوں گی اس کے لیے کروں گی. میں کہتا دیکھو اس کو کہتے رحمت کی شادی، اور ہم فکر مند ہو جاتے ہیں. اس کے درد و غم کی کہانی سن کے ہم بہت زیادہ فکر مند و دعا گو ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان کی تکلیف تو دور فرما. بہت سارے مسائل ہیں جو بیان کرنے کے ہیں، کچھ بیان نہ کرنے کے. اور بچائیں ان کو گناہوں سے. بھائی آپ اعمال کا رخ ایسا دے کہ گناہ نہ کریں نا. آپ ان کو گناہ کے ٹریننگ دے رہے ہیں، گناہ والوں کے ساتھ صف میں کھڑا کر رہے، کریں گے نہیں گناہ. مثلاً اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری اور ارادی طور پر مزمل بھائی کے گھرانے کو صالح بنایا. ایک اس وجہ سے کہ مزمل بھائی شروع سے دین کے قدردان اور ہم جیسے ناکارہ اور نااہلوں کو اپنا شیخ و استاد مانتے تھے، اور آج تک مان رہے. دوسری طرف ان کی اہلیہ نے بھی ان سے مضبوط علم و عمل حاصل کیا ہے، تو گاڑی کے دو پہیے جب صحیح ہو تو چل سکتی ہے. دوسری طرف ایک اچھے بھلے انسان کو اے ہائے فتنہ ہائے زنانہ، افسوس صد افسوس کہ وہ پہیہ درست نہ تھا. اس نے قیمتی و بیش بہا انسان کو عین قیمتی و بیش بہا لمحے میں پرانا تیر چلا دیا، اور وہ زمانوں کا انتقام مجھ سے بھی لیا اور اس سے بھی لیا. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں ہے، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اللہ اللہ. مرا دردیست اندر دل اگر گویم زباں سوزد، وگر دم در کشم ترسم کہ مغز استخوان سوزد. میرے دل میں ایسا درد ہے کہ اگر بیان کروں تو زبان جل جائے، نہ بیان کروں تو بھیجا پگھل رہا ہے. مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد، وگر دم در کشم ترسم کہ مغز استخوان سوزد. اور کیا. وے رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم،
اور ایک دور گزار آیا ہوں میں درد و ستم کا. بھائی کیا ضرورت ہے ان ملکوں میں رہنے کی؟ کیا ضرورت ہے اولاد کو وہاں انوالو کرنے کی جن کی جڑیں ہی اسلام کے خلاف ہے، جن کا تخم اسلام کے خلاف ہے، جن کی ہمگیری اسلام کے خلاف ہے؟ ان کا تو ہمیں مقابلہ کرنا ہے، ویران کرنا ہے، اجاڑنا ہے. اور تبلیغ کے لیے جانا، وہاں شہریت لینا کوئی ضروری نہیں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں، میں نے کہا اس میں دنیا غالب رہی، میرا مشورہ نہیں لیا گیا. اور بچائیے ان کو گناہوں سے. وہ کیسے بچاؤ گے؟ گناہوں سے بچانے کا یاد ہے آپ کو آج حسن جو کہتا تھا کہ ہر اسکول و کالج سے مزمل و منصور نہیں نکلتے، یہ بیٹے جو میرے سب مدرسے میں جائے، کچھ نہ ہو تو انسان تو بنے، نماز تو پڑھے. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، اور جو بچ نکلا گناہوں سے قیامت کے دن، فقد رحمتہ، خدایا تیری بڑی رحمت ہے اس پر. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ کامیابی بڑی ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، ان کو آواز دی جائے گی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، ناراض کرنا خدا کو بڑھ کر ہے تمہارے ناراض کرنے ایک دوسرے کو ناراض کرنے کہ مجھ سے مزمل بھائی خفا ہو جائے، مجھ سے منصور ناراض. یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. دیکھنا یہ کہ اس مسئلے میں اللہ ناراض ہو رہا ہے یا نہیں. جب اللہ کی ناراضگی سامنے آ رہی، پھر ہمیں مزمل بھائی یا منصور یا اپنے انور شاہ ان کا کوئی خیال نہیں کرنا ہے. یہ کہہ رہی ہے. اور کیا؟ اذ تدعون الی الایمان، جب تم کو دعوت دی جاتی تھی ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم کفر کر لیتے تھے. ہم تمہیں ایمان کی طرف گھسیٹ رہے، تم کفر کی طرف جا رہے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کے اثرات زیادہ ہے، فلاں آدمی کے آج کل چرچے ہیں، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا آپ خدا اور رسول نہیں ہیں، آپ دین کے داعی و مبلغ اور مومن مسلم ہیں. جتنی کیتی اتنی کو تھی، جتنی کو تھی اتنی کے تھی. کوئی جسم رہے خر گئی، تم رہ دی بار گئی. تو اس سے کیا گھٹے تھے خبری کے؟ میرا اور آپ کا کام ہے بتانا، علیک البلاغ وعلینا الحساب، اللہ کے حساب میں کروں گا. قالوا ربنا امتنا سنتین، یہ کہیں گے پروردگار آپ نے موت دی ہمیں 2 بار، وَأَحْيَيْتَنَا سَنَتَيْنِ، اور زندہ کیا 2 بار. ایک تو ماں کے پیٹ سے مرا ہوا ایک قسم کا نکلا، دنیا میں زندگی گزاری، اور پھر مر کے قبر میں چلا گیا، آخرت میں پھر زندگی ملی. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، پس ہم اقرار کرتے ہیں گناہوں کا. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا ہے نکلنے کا کوئی راستہ؟ مولانا روم نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے، جو خوش ہونے کے اہل ہے، اور وہ پیر کوٹیں گے اور ہاتھ ہلائیں گے اور کہیں گے کہ ربنا احییتنا. اور سن رہے کدھر دیکھ رہے ہو؟ پائے کو باں دست افشاں درسنا. یہ دیکھیں، جو کوئی ناچتا ہے نا، ہم دیکھیں تو پاؤں کو بھی ایک خاص طریقے زمین پہ مارتا ہے. پاؤں پائے کو باں دست افشاں درسنا، ناز نازا ربنا احییتنا. یہ ایک علیحدہ علم ہے مولانا روم کا. وہ کہتے ہیں قیامت کے دن خوشی کا ترانہ ہے. مفسرین وہاں تک نہیں پہنچ رہے. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس لیے کہ جب دعوت دی جاتی تھی ایک اللہ کی وحدانیت کی تم انکار کرتے. وہی یشرک بھی، اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا،
تؤمنو مان لیتے، فالحکم للہ العلی الکبیر، پر فیصلہ اس دن اللہ بزرگ و برتر کا ہے، شریکوں کا کچھ نہیں ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ وہ ہے جو دکھاتے تم کو نشانیاں، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اتارتے تمہارے لیے آسمان سے روزی، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت لیتے مگر وہ جو اللہ کی طرف جا رہے ہو۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اللہ کو خالص ہو کر عقیدے میں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند کرے کافر لوگ۔ رفیع الدرجات، اللہ اونچے درجے والا ہے، یا تو یہ کہ الوہیت کے مقامات بلند ہے، رفیع الدرجات مانا اللہ کی الوہیت کے مقامات بلند و برتر ہے، یا یہ کہ جس کو دنیا میں درجہ ملے گا اللہ دے گا۔ ذو العرش، وارش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، بھیجتا ہے وہی جس کو اپنے فیصلوں کا جس پر چاہے بندوں میں سے، روح سے مراد وہی ہے، روح من امرنا، جیسے روح جسم کو زندہ کرتی ہے وہی دنیا کو آباد رکھتی ہے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ ڈرا دے وہ اس دن سے جب ملاقات ہوگی، تیسے طلاق ملاقات کے معنی میں ہے۔ لو لم امت یوم الطلاق مکان، اس نے استعمال کیا ہے شیخ سعدی نے۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ ڈرا دے وہ ملاقات کے دن سے، جب لوگ کہیں نا کہ میں نے طلاق کہا ہے تو مفتی پوچھتا ہے کہ تے سے یا توا سے، تو بعض اکابر نے کہا کہ اس سوال کی ضرورت نہیں ہے، عوام کہاں تے و توا جانتے ہیں، عوام طلاق سے مراد طلاق ہی لیتے جو ضد نکاح ہے، آپ خواہ غلط نوالہ منہ میں دے رہا ہے۔ لو کان لی یوم الطلاق مکانۃ عند الرؤوف لقلت یا مولانا فانا المسیء وانت مولا محسن ہا قد اسعت واطلب الاحسان۔ کہتے ہیں شیخ سعدی کا شعر ہے گلستان کے اخیر میں کہ اگر مجھے قیامت کے دن بولنے کا موقع ملا تو میں کہوں گا کہ میں تو گناہگار آیا ہوں لیکن آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ لو کان لی یوم الطلاق مکانۃ عند الرؤوف لقلت یا مولانا فانا المسیء المذنب ہاں قد اسعت واطلب الاحسان۔ یہاں پر طلاق کا لفظ جو آیا ہے یہ والا طلاق ہے، لو کان لی یوم الطلاق مکانۃ، تی طلاق ملاقات، فانا المسیء وانت مولا محسن ہاں قد اسعت واطلب الاحسان۔ 70 سال کے قریب عمر میں اب جا کے بعض اشعار میں اور بعض واقعات میں قدر تأمل کرنا پڑتا ہے۔ یوم ہم بارزون، جس دن یہ کھلے کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، چھپے گی نہیں اللہ سے ان کی کوئی چیز۔ لمن الملک اليوم، اللہ کہے گا بادشاہت کس کی آج کے دن، کوئی ہوگا نہیں جواب دے۔ للہ الواحد القہار، وہ اللہ جو اکیلے زوراور ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر انسان کو اس کے کرتوت کا۔ لا ظلم اليوم، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفہ، ڈرائیے ان کو ڈرانے والے دن سے۔ اذ القلوب لدى الحناجر، جبکہ دل ہنسلیوں تک آئے ہوں گے۔ تکلیف کے وقت آدمی کہتا ہے کہ میرا دل پٹ رہا ہے اور نکل رہا ہے۔
کاظمین غصہ پی رہے ہوں گے. فما وما للظالمین من حمیم، نہیں ہوگا ظالموں کا گہرا دوست. ولا شفیع، اور نہ سفارشی یطاع جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت، کہ اگر کوئی آنکھ کے ذریعے بھی گناہ کرے تو اللہ کو تو پتہ ہے. یہ سوداگروں میں آنکھیں وانکھیں چلتی ہے. تو وہ حدیث شریف میں ابو داؤد میں ہے کہ ایک آدمی کے انتظار میں کھڑا تھا. اچانک اس نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا. تو اس نے کہا کہ میرا خون اس کے ذمہ ہے. آپ نے کہا قبل ان یقول لا الہ الا اللہ. اس نے کہا اللہ غمست الیہ، اے پیغمبر آپ نے آنکھ سے نہیں بتایا. آپ نے کہا الانبیاء لا یغمزون، ہم پیغمبر لوگ آنکھیں نہیں مارا کرتے. اللہ اللہ. وہ جانتے ہیں آنکھوں کی خیانت. وما تخفی الصدور، اور جو چھپاتے ہیں سینے. واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرتا ہے دو ٹوک. والذین یدعون من دونی، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے سوا. لا یقضون بشیء، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کچھ بھی. اور باباؤں کا کیا کام ہے اور آستانوں کا کیا کام ہے؟ وہ خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض، آئے یہ چلتے نہیں زمینوں میں. فینظروا، پر دیکھا ہے کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبل، کیسا رہا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں. کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ زیادہ مضبوط تھے ان سے طاقت میں. وآثارا فی الارض، اور زمینوں کے آباد کرنے میں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ابھی زمینیں آباد ہے، اللہ فرماتے ہیں پہلے زیادہ آباد تھی. تفصیلات کے لیے آئین اکبری دیکھے کہ ہندوستان کا کیا مالیہ تھا، کیا فصلیں تھی. کچھ حصہ حضرت شیخ الاسلام نے بھی نقش حیات میں نقل کیا ہے. فرمایا کہ شہزادہ تغلق جب شام کو نکلتا تھا سفید ہاتھی پر بیٹھ کر، تو ان کے ساتھ بوریوں میں، تروڑوں میں اشرفی ہوتی تھی سونے کی، اور وہ آنے جانے والوں کو تقسیم کرتے تھے. تو مولانا لکھتے ہیں کہ پھر اس سلطنت میں پیسے کتنا تھا جو روزانہ بوریاں بڑھ رہی ہے. یہ سب انگریزوں کے آنے سے پہلے، انگریزوں نے سب کو تباہ و برباد کیا. وما کان لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا. ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، اس لیے کہ آئے تھے ان کے پاس پیغمبر معجزات لے کر. فکفروا، پس انہوں نے کفر کیا. فاخذہم اللہ، پس آن پکڑا ان کو اللہ نے. انہ قوی شدید العقاب، وہ زوراور اور سخت عذاب دینے والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو معجزات دے کر اور غلبہ واضح، فرعون کے مقابلے میں جیت فتح. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، فرعون و حامان کی طرف، حامان اس کا وزیر تھا. وقارون، اور قارون کی طرف، قارون اس کا جہانگیر ترین تھا. ہاں کیا ہے وہ ایم ٹی ہے، کیا اے ٹی ایم. فقالوا ساحر کذاب، پس انہوں نے مل کے حضرت موسیٰ کو کہا جادوگر ہے جھوٹا، معاذ اللہ. فلما جاءهم بالحق من عندنا، جب آئے وہ حق لے کر ہمارے ہاں. قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، کافرونیوں نے مارو ان کے بچوں کو جو ان کے ساتھ ہے. واستحیوا نساءهم، چھوڑو زندہ ان کی عورتوں کو. عورتوں سے کچھ بھی نہیں بنتا. ہاں ہر جگہ عورتوں کے مدرسے کھل رہے. بھئی یہ جمعہ پڑھا سکتی ہے، یہ عید پڑھا سکتی ہے، یہ جنازہ پڑھا سکتی ہے، تو یہ کون کرے گا یہ کام؟
کشمیر کے اندر پیسوں کی ہوا بہت ہے. یہ نام نہاد کشمیر جو ہمارے آزاد، ایسے بڑے بڑے ادارے تھے جہاں پر لوگ ہدایت ثالث اور مشکات پڑھتے تھے. بعد میں گیا وہاں پر خواتین کے مدرسے بنے پیسوں کے لیے. میں نے کہا بس آئندہ میں یہاں نہیں آؤں گا. اللہ وما قید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں تھی سازش کافروں کی مگر نری تباہی. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے کہا مجھے چھوڑو میں مارتا ہوں موسیٰ کو. ولیدعو رب، یہ پکارے رب کو. انی اخاف ان یبدل دینکم، میں ڈرتا ہوں کہ بدل دے تمہارا دین. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا پھیلا دے زمین میں فساد. ایک موقع پر فرعون نے کہا بس مجھے چھوڑو میں اس کو آج ختم کرتا ہوں. لوگوں نے کہا آرام سے رہو چتو، تم موسیٰ کو مار سکتے ہو. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، فرمایا حضرت موسیٰ نے میں پناہ مانگتا ہوں رب کے پاس جو میرا اور تمہارا رب ہے، ہر متکبر سے جو نہیں ایمان رکھتا ہے حساب کے دن کا. لا یؤمن بیوم الحساب. وقال رجل مومن، اور کہا ایک شخص مومن نے. ابن ابی حاتم نے کہا ہے کہ یہ فرعون کا چچا بھائی تھا اور اس کا نام شمعون تھا. تاریخ طبری میں اور نام لکھے. کہا ایک مومن مسلم نے من آل فرعون، فرعون کے گھرانے سے، یکتم ایمانا، جو چھپا رہا تھا ایمان. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم قتل کرتے ہو ایک شخص کو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ لا چکے ہیں معجزات تمہارے رب کے ہاں سے. وَإِن یَکُ کاذبا، اور اگر وہ جھوٹے ہیں فعلیہ کذبہ، بس اس پر پڑے گا اس کا جھوٹ. جھوٹ بولنے والے کو سزا ملتی ہے. وَإِن یَکُ صادقا، لیکن اگر وہ سچا ہے جو یقیناً سچا ہے، جو آیات بینات صداقت کی موجود ہے، جو قرون اور زمانے ان کے صدق اور صفا کے گواہ ہے. یصبکم بعض الذی یعدکم، پہنچے گا تم کو وہ عذاب جو کس کا تمہیں وہ کہتے ہیں، وعدہ کرتے کہتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، جھوٹا ہو. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج تمہارے سلطنت ہے. فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارا، میں نہیں دیکھتا ہوں تمہارے لیے مگر جو اپنے لیے بھلا سمجھتا ہوں. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور نہیں ہدایت دیتا ہوں تمہیں مگر اچھے راستے کی، حالانکہ جھوٹا راستہ تھا، تباہی کا راستہ تھا، غرقابی کا راستہ تھا. کون اپنے مسلک کو غلط کہتا ہے؟ وقال الذی آمن، اور کہنے لگا وہ شخص جو ایمان لایا، یا قوم، اے قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں اس دن سے جو کئی گروہوں کی شامت کا دن تھا. مثل داب قوم نوح، جیسے حضرت نوح کی قوم کا حال ہوا. داب جس کو کہتے اردو میں ڈھب ڈھب. وعاد و سمود، و قوم عاد کا دن و قوم سمود کا. عادیوں کے پیغمبر ہود علیہ السلام ہے اور سمودیوں کے پیغمبر صالح علیہ السلام ہے. والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد آئے. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور نہیں ہے اللہ کہ ظلم کرے بندوں کے ساتھ. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں چیخ پکار کے دن سے. قیامت کے دن واویلا ہوگا نا، شور پکار ہوگی. تو استغفر اللہ. ابھی یہ جہاز کے اندر کا ایک رپورٹ شائع ہوئی نا، تو وہ اخل کو ہمارے سنگ حال لے، جب ان کو یقین ہو گیا کہ ہمارا جہاز گر گیا. یوم تولون مدبرین، جس دن پھرو گے پیٹ پھیر کر. ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے بچانے والا.
ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، جس کو بہرا کرے اللہ نہیں ہے اس کو راہ دینے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً آ چکے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس پیغمبر مرسل سے پہلے معجزات لے کر۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ، پس تم مسلسل شک میں تھے۔ مما جاءکم بہ، جو وہ لے کے آئے تھے، اس وقت بھی تم یوسف علیہ السلام کی نبوت میں شک کرتے تھے۔ تمہارا کام یہی ہے۔ اصل میں شک دور ہوتا ہے تین چیزوں سے، ایک حسن عمل سے، اور دوسرا حسن اعتماد سے، اور تیسرا حسن توکل سے۔ آپ کو اور ہمیں شک کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اپنے بزرگوں پہ اعتماد ہے۔ ہمارے بزرگوں کو کیوں نہیں؟ ان کا اللہ پر بھروسہ ہے۔ زوال شک کے تین اسباب یاد رکھو۔ اول، انسان خود حسین جمیل کردار کا ہو، تو وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنا دیکھو، مثال دے رہا ہوں۔ عبداللہ بن سلام کیا کہتے جب ہم پیغمبر کو دیکھنے آئے اور آپ کا چہرہ دیکھا تو ہم نے کیا کہا؟ فلما تبین لنا وجہہ، جب حضرت کا چہرہ ہم نے دیکھا، ظننا انہ وجہ لیس لکذاب، ہم سمجھ گئے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ حسن عمل تھا۔ اگر ان تین چیزوں میں ذرہ برابر کمی ہو، اعتماد نہیں بڑھے گا۔ آپ سے لوگ پوچھیں گے کیسے آپ حق پر ہیں؟ بھئی اس کا جواب تو گزر چکا ہے، اس کا جواب تو علم میں آ چکا ہے، آپ نے کیوں سمجھا نہیں ہے؟ تو ظن کس چیز سے ختم ہوتا ہے؟ حسن عمل سے، یا حسن اعتماد سے، یا حسن توکل سے۔ اعتماد اپنے بزرگوں پر، اپنے مسلک کے لوگوں پر ہوتا ہے، اور توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یقین، اور وہ مسلسل تم شک میں تھے اس تعلیم کے بارے میں جو وہ لے کے آئے تمہارے یہاں یوسف علیہ السلام، حتیٰ اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب حضرت کا وصال ہوا، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تم کہتے تھے نہیں بھیجے گا اللہ ان کے بعد کوئی اور پیغمبر۔ بھئی اس لیے کہ اس وقت تو ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا نا، اس وقت تو انبیاء و مرسلین کی بعثت تھی۔ مرزائی لوگوں کو دجل اور کذب سے دھوکہ دیتے کہ دیکھو کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، یوں بہکاتے اللہ حد سے بڑھنے والے شکی کو۔